رمضان المبارک کے مہینے میں اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو جو عبادات اضافی طور پر کرنے کا حکم فرمایا، جو عام زندگی میں ہم بطور فرض وہ عبادات نہیں کرتے، ان میں سے ایک روزے کا اہتمام ہے۔ نفلی روزہ ہم سارا سال رکھ سکتے ہیں، لیکن فرض روزہ صرف ایک ہی مہینے یعنی رمضان المبارک میں ہم رکھتے ہیں۔ اسی طرح دوسری عبادت قیام اللیل ہے۔ سارا سال ہم نوافل کے طور پر قیام اللیل کا اہتمام کر سکتے ہیں، راتوں کو جاگ سکتے ہیں، نوافل ادا کر سکتے ہیں، لیکن ماہ مبارک میں زیادہ تلقین فرما کے نماز تراویح کی صورت میں مجھے اور آپ کو ایک اور عبادت برکت والی عطا کر دی، تاکہ نوافل کا اہتمام باقاعدہ طور پر ہوتا رہے اور انسان اللہ کے قریب سے قریب تر ہوتا رہے۔ تیسری عبادت جو بہت ہی اونچی عبادت ہے، یعنی اس کا مرتبہ اور مقام بہت ہی اونچا ہے، بڑا بلند ہے، اللہ کی پسندیدہ ترین عبادات میں سے ایک عبادت ہے، وہ ماہ رمضان کے آخری عشرے، آخری 10 دنوں میں اہل ایمان کو متوجہ کرتی ہے اپنی طرف، اور وہ خوش قسمت اور خوش نصیب لوگ ہوتے ہیں جو اس عبادت کو بجا لا کر اللہ کے محبوب بنتے ہیں اور اللہ کے مقربین میں شامل ہوتے ہیں۔ کتنا بلند مرتبہ ان کو ملتا ہے، کتنا بلند مقام ان کو ملتا ہے کہ جو اپنی دنیا کی ہر ضرورت کو اور ہر کام کو اور ہر رشتے کو اور ہر تعلق کو اور ہر چیز کو چھوڑنے کے بعد اللہ کے گھر کا رخ کر لیتے ہیں، مسجد کا رخ کر لیتے ہیں، اور ساری دنیا کو پیچھے چھوڑ کر اللہ کی ذات کو سامنے پا کر اللہ کے گھر کی طرف قدم بقدم آ جاتے۔ چنانچہ اس عبادت کے کرنے والوں کو اللہ نے یہ اعزاز بخشا کہ وقت کے 2 انبیاء کی ذمہ داری اس زمانے میں لگائی جس زمانے میں وہ کعبے کی تعمیر کر رہے تھے، اور ذمہ داری کیا لگائی؟ فرمایا جو میرا گھر تم نے تعمیر کیا ہے، اس گھر میں ایک کام کی تمہاری ذمہ داری لگائی جا رہی ہے، وہ یہ کہ اس کو صاف رکھنا ہے، ستھرا رکھنا ہے، اس کی صفائی کرنی۔ اللہ تعالیٰ کا گھر تو ہر عبادت کے لیے آنے والے انسان کے لیے صاف ہونا چاہیے، ستھرا ہونا چاہیے، پاکیزہ ہونا چاہیے، لیکن اللہ تعالیٰ نے گن کے بتایا کہ ہاں سب کے لیے ہونا چاہیے، ہر مومن کے لیے ہونا چاہیے، ہر مسلمان کے لیے ہونا چاہیے، میرے ہر مخلص بندے کے لیے ایسا ہی گھر ہونا چاہیے، میرا گھر صاف ستھرا ہونا چاہیے۔ لیکن فرمایا 3 طبقے ایسے ہیں جو خوش قسمت ہیں، خوش نصیب ہیں، میرے محبوب ہیں، میرے مقربین میں شامل ہیں، میں ان کو پسند کرتا ہوں، میں ان سے محبت کرتا ہوں۔ ان 3 طبقوں کے نام گنوائے، فرمایا ان طہر بیتیا، اے میرے ابراہیم اور اے میرے اسماعیل، میرے گھر کو پاکیزہ رکھیں۔ للطائفین، سب سے پہلا طبقہ وہ ہوگا جو میرے بڑے گھر میں آئے گا، بیت اللہ میں آئے گا تو اس کا طواف کرے گا۔ للطائفین،
بہت خوش قسمت اور خوش نصیب وہ جن کو اللہ کے گھر کا طواف میسر ہے، جو اللہ کے گھر کا طواف کرتے ہیں، اللہ ہر ایک کو وہ نصیب فرمائے۔ اور فرمایا اس کے بعد وہ جو ساری دنیا سے ناتا توڑ کر میرے ساتھ عبادت کا رشتہ جوڑنے کے لیے اس گھر میں آئیں گے۔ رمضان کے آخری عشرے میں یہ آواز لگتی ہے فرشتوں کی طرف سے کہ ساری 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 دنیا دل سے چھوڑ رب سے اپنا رشتہ جوڑ، ساری دنیا دل سے چھوڑ رب سے اپنا رشتہ جوڑ۔ اللہ فرما رہے ہیں یہ وہ ہوں گے جو کنبے کو، برادری کو، خاندان کو، دکان کو، مکان کو، ہر چیز کو چھوڑ کر اس گھر میں آئیں گے، والعاکفین، اعتکاف کرنے کے لیے، اعتکاف کرنے کے لیے آئیں گے۔ والرکع السجود، تیسرا طبقہ بتایا، کچھ لوگ آئیں گے جو نماز کی صورت میں رکوع کیا کریں گے، سجدے کریں گے، نوافل پڑھیں گے، فرائض پڑھیں گے، واجبات پڑھیں گے، سنتیں پڑھیں گے، سارے کے سارے یہ اعمال کریں گے رکوع کے ساتھ، سجدے کے ساتھ، اکیلے بھی، جماعت کے ساتھ بھی۔ یہ بہت خوش قسمت لوگ، اعتکاف کرنے والے، رکوع سجدہ کرنے والے اور طواف کرنے والے۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ کتنا بڑا پروٹوکول ہے اعتکاف کرنے والوں کا، طواف کرنے والوں کا، نماز پڑھنے والوں کا، کہ دو انبیاء کو یہ کہا ان کے لیے میرے گھر کو صاف کر دیجیے، صفائی کا اہتمام کر دیجیے۔ اور پھر ایسی سنت کہ کسی نہ کسی صورت میں ہر نبی کے زمانے میں اللہ تعالیٰ نے اس کو ظاہر فرمایا۔ اللہ کو یہ عمل بڑا پسند ہے کہ کوئی اس کا بندہ تنہائی میں، علیحدگی میں، خلوت میں، پوشیدہ رہ کر، الگ تھلگ رہ کر اللہ کو یاد کرے، بس فرش پر وہ ہو اور عرش پر اللہ اس کی طرف نگاہ رحمت کرتا رہے، دیکھتا رہے۔ یہ عبادت اللہ کو بڑی پسند ہے، بڑی پسند ہے۔ اور دنیا سے کٹ کر اللہ کو یاد کرنا یہ انبیاء کی زندگیوں میں ملتا ہے، مختلف شکلوں میں ملتا ہے۔ دین اسلام میں تو اعتکاف کو اللہ کے گھر سے جوڑ دیا، لیکن انبیاء کی زندگیوں سے پتہ چلتا ہے کہ دنیا سے ہٹ کر وہ بھی عبادت کرتے تھے۔ آدم علیہ السلام کا جب نزول ہوا تو انسانی برادری تو تھی ہی نہیں، انسانی برادری تو ان کی اولاد سے پیدا ہوئی، ان کی نسل سے پیدا ہوئی۔ چنانچہ جب لنکا کی وادیوں میں آدم علیہ السلام کا نزول اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو 1 سال نہیں، 2 سال نہیں، 10 سال نہیں، 20 سال نہیں، 40 سال تک آدم علیہ السلام تنہا، اکیلے، کوئی دوسرا انسان موجود نہیں، کوئی ہمدرد نہیں، کوئی غمخوار نہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں، کوئی بات چیت کرنے والا نہیں، کوئی گفتگو کرنے والا نہیں، اکیلے اور تنہا ان وادیوں سے سفر کرتے 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 حرم تک جاتے، پھر واپس آتے، پھر حرم تک جاتے۔ 40 حج پیدل چل کے آدم علیہ السلام نے کر دی، 40 حج بھی کیے اور 40 سال تنہائی میں اللہ کی بندگی اور عبادت بھی کی۔ 40 سال کے بعد میری اور آپ کی اماں، ہماری دادی حضرت حوا سے میدان عرفات میں ملاقات ہوئی، میدان عرفات میں ملاقات ہوئی۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے انسان کو ہی تنہا رکھ کے، اکیلا رکھ کے، علیحدہ رکھ کے، ساری دنیا سے الگ تھلگ رکھ کے ایک عبادت ان سے کروائی، اور پھر اس امت کو وہ عبادت 40 سال لمبی عبادت چند دنوں کے اندر خلاصہ بنا کر حضور کی امت کو دے دی، حضور کی امت کو دے دی۔ اسی طرح آپ دیکھیں کہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنی برادری سے، اپنے اس خاندان سے، قبیلے سے، بنی اسرائیل سے الگ بلایا۔ وَوَعَدْنَا مُوسَىٰ 30 لَيْلَةً، اللہ فرماتے ہیں وہ وقت قابل ذکر ہے کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو 30 راتوں کے لیے بلایا۔ وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ،
30 راتوں پر کوہ طور چلے گئے، الگ، اکیلے، تنہا، کوئی بندہ دوسرا موجود نہیں۔ ادھر موسیٰ علیہ السلام ہے، ادھر اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، ہم کلام ہو رہے ہیں، ہدایات مل رہی ہیں، ذکر ہو رہا ہے، اللہ کی یاد ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ اپنے انوارات کی بارش کر رہے ہیں، اور 30 راتوں کے لیے بلایا، فرمایا وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ، 30 راتیں جب گزر گئیں تو فرمایا 10 اور ہونی چاہیے۔ وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ 40 لَيْلًا، اللہ نے 40 راتیں مکمل کی، تنہائی کے اندر اللہ کو یاد کر رہے۔ ایک شکل یہ بھی ملتی ہے۔ ایک صورت اصحاب کہف کی بھی ملتی ہے کہ جب دنیا میں ظلم برپا ہو جائے، معصیت ہو، گناہ ہو، نافرمانی ہو، بغاوت ہو، اور انسان بے بس ہو جائے، اس ظلم کے سامنے بے بس ہو جائے، تو فرمایا اس ظلم کے ماحول کو چھوڑ کر کہیں امن کی جگہ تلاش کرو۔ اذ اول فتیۃ الی الکہف، پوری سورہ کہف نازل فرما کے فرمایا وہ دیکھو وہ نوجوان جو اپنے زمانے میں اس ظلم کا شکار ہوئے کہ لوگ بت پرستی کے اندر مبتلا ہو گئے، لوگ شرک کے اندر مبتلا ہو گئے، اور شرک اور بت پرستی کے اوپر اصرار ہونے لگا، اور ہر ایک کو اللہ کی ذات کو چھوڑ کر مخلوق کو سجدہ کرنے پر مجبور کیا جانے لگا۔ تو فرمایا وہ اپنی بستیوں کو چھوڑ کر، اپنے شہر کو چھوڑ کر، اپنے علاقے کو چھوڑ کر غار کے اندر چلے گئے۔ اللہ نے سال ہا سال اس غار کے اندر ان کو سلا دیا کہ آرام سے سو جاؤ، آرام سے سو جاؤ، جب میں چاہوں گا تو تمہیں جگا دوں گا۔ یہ بھی ایک قسم کی علیحدگی اور اعتکاف کی صورت بنتی۔ پھر دیکھیے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، اعلان نبوت سے پہلے کی زندگی، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح مکہ شہر کو، اپنی جائے پیدائش کو، اپنے گھر کو چھوڑ کر کہاں چلے جاتے تھے، یہ تو آپ سارے جانتے ہیں، غار حرا میں چلے جاتے تھے۔